یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں، یہ ہماری پرائرٹی۔ ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے۔ وہ اسٹیج آئے گی، جب آئے گی اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ اسٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے۔ لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے۔ حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل۔ یہاں پر ایک جملہ نوٹ کر دیجیے اگر آپ کے علم میں نہ ہو، جبران خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا۔ اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو۔ یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکٹلی غلط ہو جائے گا۔ لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو۔ اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی۔ عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا۔ اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب